الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا في 3 مساجد أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، قرآن پاک کی یہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی. آج دنیا کے اندر مسجد اقصیٰ اور فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں پر یہودیوں نے جس طریقے سے حملہ کیا ہے اور جس طریقے سے وہاں کے بچوں کو، وہاں کی عورتوں کو نشانہ بنایا ہے، وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے کہ جو ہمارا یعنی تمام مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 18 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منشا رہا کرتی تھی کہ اللہ تعالی ہمارے قبلے کو بدل کر کے مسجد حرام بنا دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد اور یہ منشا اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. قرآن مجید کے اندر وہ تمام اشارات ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں جو اشارات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بیان فرمائے، اور جو آج کے حالات میں وہاں کے مسلمانوں کے اوپر ظلم اور ستم ہو رہا ہے، یہ وہ تمام نشانیاں ہیں جس کی پیشین گوئی فرمائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا جو سفر شروع کیا تھا وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان کی آپ نے سیر کی، جنت اور جہنم کو آپ نے دیکھا. آج جس طریقے سے یہودیوں نے اور دنیا کے ظالموں نے وہاں پر رہنے والوں کا جینا دشوار کر دیا ہے، وہاں پر رہنے والوں کی زندگی کو تنگ کر دیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت کا وقت بالکل قریب ہے. یہ یہودی وہ یہودی ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے، آپ کے لیے منتیں مانا کرتے تھے، آپ کی بعثت کا انتظار کیا کرتے تھے کہ وہ نبی کب آئے گا جس نبی کا تذکرہ ہم نے توریت کے اندر پڑھا ہے، جس نبی کا تذکرہ ہم نے زبور کے اندر پڑھا ہے، جس نبی کا تذکرہ ہم نے انجیل کے اندر پڑھا ہے. وہ تمنا کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ نبی جب آئے گا تو اس نبی کی ہم اتباع کریں گے اور اس کی باتوں کو مانیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب امام الانبیاء
محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، تو وہ وہی یہودی جو آپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، جو آپ کی تشریف آوری کے لیے پریشان تھے، بے چین تھے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، اور ایسے دشمن بنے کہ آج تک وہ دشمنی قائم ہے۔ آج بھی جو مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، وہ یہودی آج بھی اس مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے پہلے ہی اشارہ کر دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اے اللہ کے اوپر یقین رکھنے والوں، اے محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والوں، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ جب یہ تمہارے نبی کے دشمن ہیں تو تمہارے بھی دشمن ہیں۔ قرآن کریم نے سورہ برات کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر بار بار ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور بتلایا ہے کہ یہ تمہارے جانی دشمن ہیں، تمہیں ان سے دوستی نہیں رکھنا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ دشمنی مسلمانوں سے جو کرنے والے ہیں، وہ دشمنی کرنے والے وہ یہودی ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو دو بیٹے عطا فرمائے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے جو علاقہ سونپا تھا، وہ علاقہ تھا کنعان کا، فلسطین کا علاقہ تھا وہ، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے اس علاقے میں رہ کر کے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے مکے کے اندر روکا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ تو حضرت اسحاق سے جو نسل چلتی ہے وہ تمام کی تمام نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلتی ہے وہ نسل بنی اسماعیل کہلاتی ہے۔ تو جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں دنیا کے اندر، وہ تمام کے تمام بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوئے ہیں، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، یہ وہ تمام پیغمبر ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یا ان کے بعد میں دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ یہ تمام کی تمام بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو یہودیوں کے اندر یہ حسد پیدا ہو گیا تھا، یہ بغض پیدا ہو گیا تھا، اور یہ کینہ اور کپٹ ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو بنی اسرائیل کے اندر پیدا کیا، لیکن آخری پیغمبر ہادی برحق امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنی اسماعیل کے اندر کیوں پیدا کر دیا؟ اس جلن کا اور اس حسد کا آج بھی ان کے اندر یہ حسد اور جلن موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اس سلسلے میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں قرآن مجید کے اندر، وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ یہودی کس طریقے سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، ایمان والوں کو مٹانے کے لیے، اور کلمہ پڑھنے والوں کو نیست نابود کرنے کے لیے کس طریقے سے کوششیں کر رہا ہے۔ ہمارا دشمن ہماری طاق میں لگا ہوا ہے اور روپیہ بے تحاشا خرچ کر رہا ہے، پیسہ بے تحاشا خرچ کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ خرچ کرتے رہیں گے ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ،
پھر یہ اپنے اس پیسے کے اوپر جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے اوپر افسوس کریں گے اور پھر ان کو پسپا کر دیا جائے گا. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ خبیث کو الگ کر دے اور طیب کو الگ کر دے، پاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو الگ کر دے، اچھائی کو الگ کر دے اور غلاظت کو الگ کر دے. تو گویا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جمع کر رہا ہے یہودیوں کو، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ جب یہ سب کے سب جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کر کے جہنم کے اندر ڈال دے گا. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تو میرے بھائی جو بھی حالات آ رہے ہیں ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، جرات کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، مردانگی کے ساتھ ان حالات کا ہمیں اور آپ کو مقابلہ کرنا ہے. ایمان پر ہمیں استقامت رکھنا ہے اور استقامت کے ساتھ ہمیں ایمان کے اوپر اور اسلام کے اوپر جمے رہنا ہے. ان یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے تھے یہ تمام کی تمام پیغمبر یہودی تھے، نصرانی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نیا دین لے کر کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ اسی دین کے اوپر تھے جس دین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو لگایا تھا، جس دین کی تابعداری کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا، اور جس دین کی اطاعت کرنے کے لیے اللہ نے ان کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا، یہ اسی دین کے اوپر تھے. لیکن یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا اشارہ کیا ہے کہ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ یہودی، کیا یہ نصرانی آپ سے اس بات کو کہتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کے پوتے اور ان کے پر پوتے کانوا ہودا او نصارا، یہ تمام کی تمام یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یہ لوگ آپ سے یہ بات کہتے ہیں. آپ ان سے فرما دیجئے کہ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہ اے اللہ کے بندو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. یہ تمام کے تمام یہودی نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کو دے کر کے بھیجا تھا اس دین کے اوپر یہ قائم اور دائم تھے. تو یہودیوں کی شرست کے اندر، ان کی عادت کے اندر، ان کی خصلت کے اندر دغا بازی، مکاری، عیاری، فریب کاری، دوسرے کو دھوکہ دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے دماغ کے اندر اور ان کے قلب و جگر کے اندر داخل ہیں. اور مسلمانوں کا اگر سب سے زیادہ دشمن کوئی ہے تو وہ اس دنیا کے اندر یہودی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ان کی اتباع کرے گا، ان کے راستے کو اختیار کرے گا، وہ انہی میں سے ہوگا. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان اللہ کے بندوں کے لیے جو ڈٹے ہوئے ہیں ان کے سامنے ان کے لیے دعائیں کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو استقامت نصیب فرمائے، اور ان کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.